I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. پہلی دسمبر 2024 کو رکن شورا مولانا عبدال حبیب اتاری دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے سلسلے میں کراچی کے علاقے DOHS سوسائٹی تشریف لے گئے. جس کے دل میں احساس گناہ ہے نا، وہ کبھی نہ کبھی کنورٹ ہوگا. بدقسمت وہ ہے کہ جس کے دل میں احساس گناہ ہی نہیں ہے. جنازے ہوتے ہیں، یہ جو سویم ہوتے ہیں، یہ 40ویں ہوتے ہیں نا، یہ ایک پیغام ہوتا ہے کہ کوئی تھا اور وہ چلا گیا، اب ہماری باری ہے، ہم بھی چلے جائیں گے. دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے. اس کے بعد آپ مدنی چینل کے مقبول عام پروگرام ذہنی آزمائش کے لیے مصطفیٰ گراؤنڈ میون سوسائٹی تشریف لے گئے. حیدرآباد میں ہونے والا ذہنی آزمائش سیزن 16 کا یہ پہلا کوارٹر فائنل مقابلہ تھا. آج کا مقابلہ اٹک والے جیت گئے ہیں. 7 دسمبر کی رات آپ نے اپنے ایک اور طویل سفر کا آغاز کیا اور اچھی نیتوں کے ساتھ سکھر کے لیے روانہ ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل آج 7 دسمبر ہے اور رات کے تقریباً 11 بجنے والے ہیں. اب ہم روانہ ہو رہے ہیں ایک طویل سفر پر. آج ہفتے کی رات ہے اور مدنی مذاکرے کی رات ہے. کچھ دیر ہم نے آن لائن مدنی مذاکرہ بھی دیکھا اور اب انشاءاللہ ہم روانہ ہوں گے انشاءاللہ سکھر کے لیے، چونکہ کل 8 دسمبر ذہنی آزمائش کا پروگرام سکھر میں ہے اور پھر یہ سفر انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھتا رہے گا اور 21 دسمبر کو واپسی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً اللہ کی رحمت سے یہ 13 دن کا سفر ہے. اللہ سارا سفر خیر سے فرمائے. تو آلموسٹ سواری تیار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پورا سفر خیر سے ہو، عافیت سے ہو، گناہوں سے بچ کر ہو. ہم سب بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ اللہ کی رضا کے لیے سفر کریں گے، گناہوں سے بچ کر سفر کریں گے، ساری نمازیں انشاءاللہ با جماعت ادا کریں گے، درود پاک پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ مسلمانوں سے ملاقات بھی کریں گے، علم دین پھیلانے کے سلسلے ذہنی آزمائش میں شرکت کریں گے اور انشاءاللہ جہاں جہاں موقع ملے گا نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی ہوگا. اللہ ہماری حفاظت بھی فرمائے اور ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے لیے چلتے ہیں آپ کو ذہنی آزمائش کے سفر میں. کراچی سے شروع ہوگا اور اسلام آباد، کشمیر سے ہوتا ہوا اسلام آباد. تو آلموسٹ یہ پاکستان ٹور ہے. آپ بھی ہمارے ساتھ اس ٹور میں شامل ہو جائیں. دعوت اسلامی زندہ باد، زندہ باد. راستے میں ایک ہوٹل پر کچھ دیر قیام کیا، کھانا کھایا اور انگلش مدنی چینل کے 15 سال مکمل ہونے کے موقع پر مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری نے وہاں سے لائیو ٹرانسمیشن دی. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو. سفر کے دوران ہی مدنی چینل UK پر لائیو جانے کا موقع بھی مل رہا ہے. ہم ایک گاؤں میں ہیں، ہائی وے پہ ہیں، ہمارے صاحب میں ڈنر بھی کر رہے ہیں اور ہم لائیو جا رہے ہیں کیونکہ آج 15 سال مکمل ہوئے ہیں UK کے دعوت اسلامی کے مدنی چینل. Our beautiful Rukn Shura Haji Abdul Habib Attari is always traveling from different parts of the UK and Pakistan and also around the world. So we will ask him inshallah where he is right now. Not in Karachi that I believe, because Zahni Azmaish is happening, and inshallah our intention as well that we will watch this beautiful silsila of Madani channel. Haji Sahab hamare saath hain. Abdul Habib bhai, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. If you ask me where am I right now, it's very difficult for me to answer because even I don't know where am I. We are on some dhaba, you know the dhaba, the very small hotel on the road, on the motorway. On motorway, and actually it's not a motorway also, it's a very small road of the village of Sindh. Actually we are traveling towards Sakhar and I got the message from the brothers from UK Madani channel that mashallah today is the 15th anniversary of Madani channel. So first of all, congratulations for everybody over there, every viewer of Madani channel. میرا چلنا، میرا رکنا. سکھر پہنچ کر آپ نے سفر کے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے اور ذہنی آزمائش پروگرام کے لیے سیگمنٹ کی تیاری کی. یہاں میں آپ کو ایک ٹریول ٹپ دینا چاہتا ہوں.
وہ لوگ جو بیرون ملک پہ ہیں، پاکستان اپنے رشتہ داروں کے پاس آنا چاہتے ہیں، یا آپ کا کوئی ایسا ٹرپ ہے جو آپ فلیکسیبل ہیں ڈیٹس میں، تو پاکستان میں کوشش کیا کریں سردیوں میں ٹریول کیا کریں. پرسنلی میں تو بڑا پریفر کرتا ہوں پاکستان میں جب بھی ٹریول کروں تو ٹھنڈ کے دنوں میں ٹریول آسان ہوتا ہے، اور باقی گرمیوں میں ظاہر ہے کہ بہت سارے ایشوز ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ آج ہم سکھر سے اب پہنچ گئے ہیں، اور اب دوپہر کے تقریباً 3 بجنے والے، اور ہم انشاءاللہ اب کچھ یہاں پر تنظیمی جدول شروع ہوگا، کچھ ملاقاتیں ہیں، کچھ مدنی حلقے ہیں، اور رات پھر انشاءاللہ یہاں پر ذہنی آزمائش کا عظیم و شان پروگرام بھی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو دکھائیں گے ذہنی آزمائش تک. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے. آئیے اب اپنا آج کا دن شروع کرتے ہیں. It's دعوت اسلامی. آپ نے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز اور مدارس کے لیے ایک میگا پروجیکٹ کا وزٹ کیا اور دعائے خیر و برکت کی. پھر آپ جامعہ محمدیہ تعلیم القرآن والحدیث تشریف لے گئے، جہاں آپ کا بھرپور استقبال ہوا، اور آپ نے طلبہ کے درمیان مدنی پھول ارشاد فرمائے اور دعا کا اہتمام کیا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جلوہ تو جو باون میں اللہ اللہ، ہر مکڑن ای گلڑن میں اللہ اللہ، ہر وڑ جو پن ذکر کرے اللہ اللہ، پیارا مولا عید کرا اللہ اللہ، پہنچ نبی جی دید کرا اللہ اللہ. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی دن بدن دین کے کاموں میں ترقی کرتی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے جیسے جیسے کام بڑھتا جا رہا ہے تو ڈیمانڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے کہ مدارس، جامعات اور بگ پروجیکٹ دعوت اسلامی بنائے. تو اللہ کی رحمت سے 2 ایکڑ کا ایک پلاٹ یہاں ہم دیکھنے آئے ہیں سکھر میں، تاکہ ایک عظیم میگا پروجیکٹ بنے، اور جس میں ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ بھی ہو، مدرسۃ المدینہ بھی ہو، دعوت اسلامی کا مدنی مرکز بھی ہو، اور دیگر دعوت اسلامی کے شعبہ جات بھی شروع ہوں. اللہ دعوت اسلامی کو مزید ترقی عطا فرمائے. اب ظاہر ہے کہ یہ بہت قیمتی جگہ ہم پرچیز کرنے جا رہے ہیں، اور پھر اس کو بنانے میں بھی کروڑوں روپے کی حاجت ہوگی. مجھے امید ہے کہ ملک اور بیرون ملک میں رہنے والے عاشقان رسول ضرور ہماری انشاءاللہ مدد فرمائیں گے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میرے مولا ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے کریم ہماری دعوت اسلامی کو مزید ترقی عطا فرما. جس اچھی نیت کے ساتھ یہ بھائی پلاٹ دینے میں اور ہمارے اسلام بیس کو لے کر بنانے میں کوششیں کر رہے ہیں، اللہ ہماری مدد فرما، مددگار پیدا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آقا 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 آقا، کرم ہے خدا کا، خدا کی عطا ہے، میرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے. کرم ہے خدا کا، خدا کی عطا ہے. اس کے بعد آپ شخصیات کے ہاں تشریف لے گئے اور دعائے خیر و برکت کی. دینی کاموں سے فراغت کے بعد آپ نے ذہنی آزمائش سیزن 16 پروگرام میں شرکت کی، اور یہ پاک پتن اور ڈیرہ الایار کی ٹیموں کے درمیان ہونے والا دوسرا کوارٹر فائنل تھا. بالآخر ڈیرہ الایار کی ٹیم نے یہ مقابلہ جیت کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. نماز بیل بجائی ہے جی، ڈیرہ الایار والوں نے صرف نماز سنا ہے. اب نماز سے متعلق کئی سوال ہو سکتے ہیں. نماز کا چور کون ہے؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز میں رکوع سجود صحیح نہیں کیے تو وہ نماز کا چور ہے. بہت اچھے طریقے سے ڈیرہ الایار والے آگے جا رہے تھے، اور شروع سے کئی موقعوں پر آگے رہے، اور ہم بار بار کہتے تھے کہ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. نمبر نہ لینا تو غم نہیں ہوتا، جب بندہ نمبر مائنس کر لیتا ہے تو غم بہت زیادہ ہوتا ہے. میرے پاس جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ نماز کا چور کون ہے؟ اور پیارے آقا نے فرمایا وہ جو نماز رکوع اور سجدے پورے نہ کرے. جواب درست دے دیے. اللہ اللہ اللہ. اب آخری شعر ہے، تو ہے پھر بیل
बजाई है डेरा तू है बंदा खुदा तेरा बंदा हूँ तवस्सुत से हूँ तेरा तवस्सुत से तेरा अब्दुल या रसूल अल्लाह तू है बंदा खुदाए पाक का मैं तेरा बंदा हूँ तवस्सुत से तेरे हूँ अब्दुल रहमान या रसूल अल्लाह। आज का मुकाबला डेरा अल्लाह यार वाले जीत गए। मेरा चलना मेरा रुकना मेरा जाना मेरा आना। 8 दिसंबर को रुकन शूरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी नेकी की दावत के सिलसिले में बलूचिस्तान के शहर नसीराबाद पहुंचे। वहां नमाज ज़ोहर अदा की और उसके बाद मकामी जगह पर ताज़ियत के लिए तशरीफ ले गए और दुआ व फातिहा खानी का एहतिमाम हुआ। नमाज पढ़े मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में। ये शब मुबारक नजात वाली न रहना तुम रहमतों से खाली। आका शोबा उशर के तहत जमींदार कम्युनिटी के दरमियान इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें आपने सुन्नतों भरा बयान किया और आखिर में दुआ सलाम और मुलाकात का सिलसिला हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की महफिल में मौजूद थे तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई जिसका मजमून है कि अच्छी खसलतें 360 हैं। 360 अच्छी आदतें कह ले, अच्छी खसलतें कह ले। अल्लाह पाक जिससे भलाई का इरादा करता है उनमें से एक खसलत उसे अता फरमाता है और उसके सबब उसे जन्नत में दाखिल कर देता है। यानी आसान लफ्जों में 360 आदतें हैं जो जन्नतियों की आदतें हैं। किसी को एक भी मिल जाए तो उसकी बरकत से वो जन्नत में चला जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने बड़ा कमाल का सवाल किया। कहते हुजूर 360 आदतों खसलतों में से कोई एक मेरे अंदर भी है? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अबू बकर तुम वो हो कि तुम्हारे अंदर वो सारी खसलतें मौजूद हैं, वो सारी अच्छी आदतें तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। तो आप सोचें कि उनकी कैसी आदतें होंगी। इसके बाद आपने नमाज असर अदा की और फिर बलूचिस्तान के दूसरे शहर औस्ता मोहम्मद तशरीफ ले गए और वहाँ सुन्नतों भरे इज्तिमा में आपने सुन्नतों भरा बयान किया। नमाज में ये शब मुबारक नजात वाली न रहना तुम रहमतों से खाली। बराअतों के पयाम लाई न जाए खाली कोई सवाली। आका जिंदगी में कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हमने मायूस नहीं होना है, हमने हिम्मत नहीं हारनी है, हमने अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। हम उस रब के बंदे हैं कि जो दुआओं को कबूल करने वाला है। हम हिम्मत हार जाते हैं, हम समझते नहीं जनाब डॉक्टरों ने मना कर दिया है। हम कहते जनाब इतना बड़ा कर्जा हो गया अब तो बाहर नहीं निकल सकूंगा, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई अब तो किसी सूरत नहीं निकल सकता। लोग खुदकुशी क्यों करते हैं आपको पता है? खुदकुशी की जो बड़ी वजह है ना वो मायूसी है। उनको लगता है अब खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता, मैं जिस मुसीबत में हूं उससे निकल ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर किसी को कर्जा आ गया, कोई बड़ा सा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा कर्जा आ गया, अब उसको लगता है यार मैं सारी जिंदगी भी कमाऊं तो ये कर्जे से निकल नहीं सकता। वो कैलकुलेटर का हिसाब बनाता है, उसको लगता है मैं तो निकल ही नहीं पाऊंगा, अब मैं जिंदगी खत्म कर देता हूं।
یاد رکھیے ایک میرا اور آپ کا کیلکولیٹر ہے, ایک میرا اور آپ کا حساب ہے, اور ایک رحمت الہی کا اپنا حساب ہے. جب وہ چاہتا ہے نا تو پہاڑ بھی راستے سے ہٹ جاتا ہے. رب کی طاعت میں کامیابی ہماری. 9 دسمبر کو آپ حاصل پور تشریف لے گئے اور تاجران کے درمیان مدنی حلقہ ہوا, جس میں آپ نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فکر آخرت کا ذہن دیا. ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم ملے مراد. ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم ملے مراد. It's دعوت اسلامی, it's a right to rectify the people. اس کے بعد آپ نے ذہنی آزمائش پروگرام کا سیٹ وزٹ کیا اور وہاں سیگمنٹس کی تیاری کی. والحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. پھر ایک اور مقامی ہال میں تاجر کمیونٹی کے درمیان مدنی حلقے کا اہتمام ہوا, جس میں آپ نے وعد و نصیحت کے مدنی پھول ارشاد فرمائے. کچھ زندگی میں اعمال ایسے ہونے چاہیے جو فقط میں جانوں اور رب جانے. ایسے اگر سوال ہے, ہم سب ایک دوسرے سے سوال اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ یار میرے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے. سوچیے, ہم نے تو جو چھپ کر کام کیا وہ بھی لوگوں کو بتا دیا, کسی نہ کسی بہانے سے بتا دیا. وہ پہلے تو کہتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال, اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. اب تو غریب کی مدد کر رہی ہے تو بھی ساتھ تصویر کھنچوانی ہے, تو جناب مسجد میں کوئی چیز دینی ہے تو امام صاحب سے نام لے کر اعلان کروانا ہے. کبھی تو ایسا ہو یار, کون کر گیا پتہ ہی نہیں مسجد کا کام, کون مدد کر گیا پتہ ہی نہیں کسی کو. May Allah bless my guide, may Allah bless my guide. اس کے بعد آپ حاصل پور میں ہونے والے ذہنی آزمائش سیزن 16 کے پروگرام کے لیے تشریف لے گئے. یہ تیسرا کوارٹر فائنل مقابلہ سرگودا اور ملتان کی ٹیموں کے درمیان تھا, جس میں بالآخر سرگودا کی ٹیم جیت کر سیمی فائنل تک بڑھ گئی. حضرت سیدنا سعد بن جناب بیل بجائی ہے ملتان والوں نے, پورا سوال نہیں سنا ہے, سیدنا سعد بن تک سنا ہے. جلدی کرے, 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں. بیل بجانے کے بعد سوچ رہے ہیں وقت ختم ہو گیا ہے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص نے اپنے بیٹے کو قناعت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ جواب یہ تھا, اے میرے بیٹے, جب تم مالداری کو طلب کرو تو اسے قناعت میں طلب کرنا, کیونکہ قناعت ایسا مال ہے جو ختم نہیں ہوتا. لالچ سے بچنا, کیونکہ یہ فوراً لاحق ہونے والا فقر ہے. اور لوگوں کے پاس موجود چیزوں سے مایوسی پکڑ لو, کیونکہ تم جس چیز سے مایوس ہوتے ہو اللہ پاک تمہیں اس سے بے نیاز فرما دیتا ہے. ملتان والوں سے غلط ہو گئی ہے جناب, 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. آخری شعر ہے جناب, صدائے سور. جی, صدائے سور سن کر آپ کا پڑھتا ہوا کلمہ, میں اٹھوں قبر سے شادہ و خندہ یا رسول اللہ. میں اٹھوں قبر سے شادہ و خندہ یا رسول اللہ. آج کا مقابلہ سرگودا والوں نے جیت لیا ہے. اذکر اللہ. درد و آلام جب رلاتے اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں. پروگرام سے فراغت کے بعد آپ چشتیاں ضلع بہاول نگر پہنچے اور وہاں حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ بابا تاج الدین سرور رحمۃ اللہ علیہ مزارات شریف پر حاضر ہوئے اور فاتحہ خوانی کے بعد ان بزرگان دین کے وسیلہ جلیلہ سے دعائیں خیر و برکت کی. جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کاملین, بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی, تمام اولیاء کاملین خصوصاً بالخصوص صاحب مزار کی روح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اے اللہ اس قبرستان میں جتنے مسلمان مدفون ہیں ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. واہ کیا بات اولیاء کی ہے, واہ کیا بات اولیاء کی ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھ
ہزاروں کی تقدیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میرے مولا ہم نے جو تلاوت کی ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، والدین مصطفیٰ، ازواج مطہرات، شہدائے کربلا، شہدائے احد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام مسلمین، تمام مسلمات، تمام اولیاء کاملین، بالخصوص پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت داتا حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ ان کی اولاد پاک سے جس مزار پر ہم آئے ہیں اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما، اور ان کی بارگاہ میں اور جتنے یہاں مسلمان مدفون ہیں، قبرستان قریب ہے اللہ، یہاں جتنے عاشقان رسول کی قبریں ہیں اللہ سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. It's دعوت اسلامی. 10 دسمبر کو آپ چشتیاں سے بہاول نگر کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں منڈی مدرسہ علاقے میں تشریف لے گئے. حافظ قرآن وہ بندہ جس نے قرآن کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا. وہ اپنی اور خاندان میں 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، بد نصیب ہے وہ شخص جو ساری دنیا کی نظر میں مقبول ہو، مشہور ہو اور اللہ کی بارگاہ میں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جس کا تنہائی میں عبادت کو جی چاہتا ہے، جس کا اس تنہائی میں سجدوں کا جی چاہتا ہے، جس کا اس تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کا جی چاہتا ہے، وہ تم اللہ کی رحمت سے بہت پیارا اسلامی بھائی ہے. آقا I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake.